وزیر اعظم عمران خان کا اسلاموفوبیا کے خلاف کینیڈین ہم منصب کے بیان کا خیر مقدم۔ اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے خصوصی نمائندہ مقرر کرنا خوشائند قرار دیا۔ ٹویٹر پیغام میں لکھا، جسٹن ٹروڈو کا بروقت اقدام اس مطالبے کی حمایت ہے جو وہ دہراتے رہے ہیں۔ آئیے باہم مل کر اس آفت کے خاتمے کا سامنا کریں۔ کینیڈین وزیر اعظم نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ اسلاموفوبیا کسی بھی قیمت پر قابل قبول نہیں۔ اپنا ملک مسلمانوں کے لیے محفوظ ترین بنائیں گے۔ 7,978 نئے کیسز رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 12.46% ہو گئی۔ NCOC کے مطابق نوشہرہ میں مثبت شرح سب سے زیادہ 46.7% ریکارڈ، پشاور میں 35.7%، مظفر آباد میں 34% کیسز مثبت نکلے، کراچی میں مثبت شرح 21.6%، حیدرآباد میں 20%، لاہور میں 19% اور اسلام آباد میں 15% رہی۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے، فروغ نسیم کا سوال اہم ہے کہ اگر جج صاحبان اپنے بیوی بچوں کے اثاثوں کے ذمہ دار نہیں تو پھر سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کا احتساب کیسے ممکن ہے۔ مزید لکھا کہ عدلیہ کو عالمی رینکنگز میں اپنی تیزی سے گرتی ساکھ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ نئے چیف جسٹس جب حلف لیں گے تو انہیں اس چیلنج کا سامنا ہوگا۔ وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب کا کہنا ہے، شریف ڈاکٹرائن کا مطلب ہے لوٹ مار کرو اور بھاگ جاؤ۔ شہباز شریف نے دھیلے کی نہیں اربوں کی کرپشن کی، حساب لیں تو اداروں کو دھمکیاں دینے لگتے ہیں۔ عدلیہ رانا ثناء اللہ کے بیان کا نوٹس لے، ہم کسی کو عدالتوں اور ججز کا گھیراؤ نہیں کرنے دیں گے۔ اپوزیشن کے فروری اور مارچ کے لانگ مارچ سے کچھ نہیں ہونے والا، حکومت آئینی مدت پوری کرے گی، الیکشن اپنے وقت پر ہی ہوں گے۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کی بہاولپور میں گفتگو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان گلزار نے بھی کہا کہ اپوزیشن نے ہمیشہ قومی اتحاد و یکجہتی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ پی ٹی آئی آئندہ انتخابات میں بھی عوامی حمایت سے برسر اقتدار آئے گی۔ سندھ کے بلدیاتی قانون کے خلاف پی ایس پی کا احتجاج، فوارہ چوک زینب مارکیٹ پر سٹیج تیار۔ میڈیا سے گفتگو میں انیس قائم خانی بولے، 13 سال سے جاری ظلم اب بند ہونا چاہیے، ہم سندھ اور کراچی کے عوام کو ان کا حق دلانے نکلے ہیں۔ ادھر پولیس نے ریڈ زون جانے والے راستے کنٹینرز لگا کر بند کر دیے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کا 2 ہفتے میں 4 منصوبوں کے افتتاح کا اعلان۔ کہتے ہیں تاریخی ککری گراؤنڈ میں عالمی معیار کے مطابق مرمتی کام جاری ہے۔ بوٹ بیسن، فوڈ سٹریٹ کے اطراف پارکس بھی جلد مکمل ہوں گے۔ مرتضی وہاب کا شہر میں جرائم کی روک تھام نہ ہونے کا اعتراف۔ کورونا وبا کی 5ویں لہر میں شدت آتے ہی پیناڈول نایاب ہو گئی۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کی حکومت پر تنقید، کہتی ہے عوام کے لیے روزگار اور مریض کے لیے ادویات غائب ہو چکی۔ سیاسی بلیک مارکیٹنگ سے آنے والی حکومت میں ہر چیز کی کالا بازاری جاری ہے۔ پی ایس ایل 7 میں آج 2 مقابلے۔ پہلے میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی کی ٹیمیں آمنے سامنے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کی دعوت پر پشاور زلمی کی بیٹنگ جاری۔ دوسرے میچ میں شام 7:30 بجے روایتی حریف کراچی کنگز اور لاہور قلندرز میں جوڑ پڑے گا۔ کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ شائقین کرکٹ بھی پرجوش۔ امریکہ اور برطانیہ طوفان کی لپیٹ میں، نظام زندگی مفلوج۔ امریکہ کی 5 ریاستوں میں ہنگامی حالت نافذ، 5000 پروازیں منسوخ۔ ریاست میساچیوسیٹس کے 80,000 سے زائد گھر بجلی کی بندش کا شکار۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری تھمی تو سیاح خوبصورت نظاروں کے سحر میں کھو گئے۔ وادی کالام اور استور میں برف سے ڈھکے پہاڑوں کے نظارے سحر انگیز۔ استور کے مضافات راما، اللہ والی جھیل اور ناگا پربت کی رابطہ سڑکیں بحال ہوئیں تو سیاح لطف اندوز ہونے پہنچنے لگے۔ کابل کی وادی کرغا میں بھی برف باری کے بعد حسین مناظر۔
سابقہ وزیر قانون رانا ثناءاللہ نے جو ہے وہ بیان دیا ہے کہ اگر کوئی عدالت شہباز شریف کو سزا دے گی تو اس ججز کا گھیراؤ کریں گے، عدالتوں کا گھیراؤ کریں گے. یہ وہی بیانات ہیں جو بیانات پہلے نہال ہاشمی سے دلوائے گئے تھے، طلال چودھری سے دلوائے گئے تھے، دانیال عزیز سے دلوائے گئے تھے، اور پھر خود انہی بیانات کے مرتکب نواز شریف بھی ہوئے اور ان کی صاحبزادی بھی ہوئی. چاہے وہ نیب کے اوپر حملے ہو، چاہے وہ عدالتوں کے اوپر حملے ہو، چاہے وہ رانا شمیم کا جس طرح حلف نامہ بنایا گیا ماربل آرچ میں حسین نواز کے دفتر کے اندر بیٹھ کر حسین نواز کی موجودگی کے اندر، یہ اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اسی چارلز گتھری کی جو ہے وہ آڈیو لندن میں موجود جو صحافی عرفان ہاشمی ہے وہ سامنے لے آئے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک سٹنگ جج جسٹس ریٹائرڈ عامر فاروق ہمارے لیے بڑے آنریبل ہیں، جو کہ ان کی اپیلیں بھی سن رہے ہیں، ان کو ملائن کرنے کی کوشش کی گئی. وہ بھی معاملہ جو ہے وہ سب جوڈس ہے، اس کے اوپر میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن جو میرا آج کا فوکس ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کل کا جو رانا ثناءاللہ کا بیان ہے، اس بیان کے اوپر پاکستان کی عدلیہ کو جو ہے وہ نوٹس لینا چاہیے. کیسے ایک شخص کھڑا ہو کر پاکستان کی عدالتوں کو چیلنج کر سکتا ہے، ان کے ججز کے اوپر ان کے گھیراؤ کا ان کو دھمکی لگا سکتا ہے. کیا ایسے ماحول کے اندر پاکستان کی عدالتیں آزادانہ طور پہ کام کر سکتی ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں جسٹس ریٹائرڈ آصف سعید کھوسا نے ان کو سسیلین مافیا کہا تھا، ان کو گاڈ فادر کہا تھا. اور یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں کہا تھا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ شہباز شریف کے جو نیب کا کیس ہے، جو ٹی ٹیز کا کیس ہے، جو لاہور کی احتساب عدالت میں چل رہا ہے، 7.5 ارب روپے کا ٹی ٹیوں کا کیس ہے. یعنی وہ لوگ، وہ منظور پاپڑ والا جو کبھی لندن خواب میں بھی نہیں گیا ہوگا، اس کے نام کی لندن سے ٹیٹیاں آ رہی ہیں سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں، حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں، اور وہی پیسہ شہباز شریف استعمال کر رہے ہیں. اور شہباز شریف، یاد رہے کہ شہباز شریف 2 بار تو مسلسل 2008 سے 2018 تک وزیر اعلیٰ رہے، اس سے پہلے بھی وزیر اعلیٰ رہے. ان کے تایا نواز شریف 3 بار وزیر اعظم رہے. اور جو 16 ارب روپے کا ٹی ٹیوں کا کیس سامنے آیا ہے، جو 16 ارب روپے کا ایف آئی اے کا کیس سامنے آیا، جس میں 17,000 ایسی ٹرانزیکشنز پکڑی گئی ہیں جو کہ رمضان شوگر مل کے 14 ملازمین کے اکاؤنٹس کے اندر پیسے آئے. ایف آئی اے نے بڑی محنت سے چلان بنا کر عدالت کے اندر سبمٹ کیا ہے. اور جس انداز سے وہ لوگ، مقصود چپڑاسی جیسے لوگ جن کے اکاؤنٹس کے اندر 4 ارب روپے آ جاتا ہے، جو رمضان شوگر مل کا ایک چپڑاسی ہے جس کی تنخواہ 10,000 روپیہ ہے، اس کے اکاؤنٹ کے اندر 4 ارب روپیہ جو ہے وہ آتا ہے. اسی طرح ان کے 14 ملازمین رمضان شوگر مل کے ایسے ہیں جن کے اکاؤنٹس کے اندر 16 ارب روپے کی رقم جمع کروائی جاتی ہے. اور کوئی جو ہے وہ، کسی کو انہوں نے پی ایچ اے کا گجرات شہر کا بیوٹیفیکیشن کا عہدہ بیچا ہے، کسی کو ٹکٹیں بیچی ہیں، کسی کو ٹھیکے دیے ہیں. ان کی مد کے اوپر جو ہے وہ سارا کرپشن کا پیسہ رمضان شوگر مل کے 14 ملازمین کے اکاؤنٹ میں 16 ارب روپیہ جمع ہوتا ہے، جس میں جو سر فہرست ہے وہ مقصود چپڑاسی ہے. میں شہباز شریف سے یہ پوچھتا ہوں کہ تھوڑی ہمت کریں. یہ میں ان کے حواریوں سے، ان کے چمچوں خرچوں سے یہ پوچھتا ہوں، تھوڑی ہمت کریں، یہ بتائیں کہ یہ مقصود چپڑاسی کون ہے. یہ کون سا ایسا چپڑاسی ہے کہ جس کے اکاؤنٹ میں 4 ارب روپے جمع ہو جاتے ہیں اور کسی کو معلوم نہیں پڑتا. یہ میرے پاس وہ رسیدیں موجود ہیں. یہ شہباز شریف کا، میں آپ کو ایچ بی ایل کا، اس کی میں تفصیلات آئندہ چند روز کے اندر مزید سامنے رکھوں گا.